پھر سے کہ ووٹ مانگنے کے لیے اپنی پارٹی والے کمپین چلاتے ہیں، روڈوں پہ گھومتے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے، تو اس میں شریک ہونا ایسے جلسے جلوس میں کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کا اصول ہے کہ کسی کا تعاون خیر پہ کیا جائے گا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون کرو، گناہ و زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو اگر آپ واقعی دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر مسلمان الیکشن میں حصہ نہ لیں تو پھر ان کے لیے سیاسی موت ہے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کو ووٹ سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ ووٹ کی حیثیت جو ہے شہادت کی ہے، شہادت سمجھتے ہیں نا، گواہی کی۔ آپ کی گواہی کے ذریعے کسی کی جان بچ رہی ہے، کسی کی عزت بچ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ گواہی دیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی، سچی گواہی، تو یہ بھی ایک گواہی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ لہذا بعض سلفی علماء کی تحقیق کے مطابق، جیسا کہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی تحقیق یہی ہے، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ کی تفسیر میں، وقت نہیں کہ تفصیل بتائی جائے، کہا کہ مسلمان اگر کسی کافر ملک میں رہتے ہوں اور وہاں یا تو فاشزم حکومت قائم ہوگی، ظالم اور باغی کی حکومت قائم ہوگی، یا نہیں تو جمہوری حکومت قائم ہوگی، دو میں سے ایک، اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ یا تو ڈکٹیٹرشپ قائم ہوگی، یا تو مسلمانوں پہ ظلم ہوگا، یا نہیں تو پھر جمہوری حکومت۔ تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کر لیا جائے۔ ایسی حالت میں جمہوریت کی بنیاد پر اگر مسلمانوں کو ان کا مقام ملتا ہے، ان کو نماز کی اجازت ہے، اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی اجازت ہے، دعوت تبلیغ کی اجازت ہے، اور ان کو جو شہری قوانین حاصل ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان ووٹ کرائیں تاکہ آنے والے شر اور فتنے سے بچ سکیں۔ نہیں ہے کہ جمہوریت مقصود زندگی ہے، بلکہ ہمیں شر اور فتنے کو دفع کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کہ واقعتاً اس میں امانت اور سچائی کے اثرات زیادہ ہیں، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، جس طرح کہ انسان کا بیٹا خراب ہو جائے لیکن دیکھتے ہیں جو بیٹا اچھا ہوتا ہے آپ اس سے کام لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ بیٹا خراب ہو گیا تو اس کو نکال باہر کیا۔ تو اسی طریقے سے جو کینڈیڈیٹ زیادہ بہتر ہے، اور موضوع ہے اگر بغیر لالچ کے، بغیر پیسے کے آپ اس کا تعاون کرتے ہیں اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے ایک شر اور فتنے کو دور کریں، تو کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ پیسہ لینا، تو یہ علماء کے سامنے میں نے رکھا ہے یہ مسئلہ، کئی علماء سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا، تو ان تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دین کی تنخواہ مثال کے طور پر 500 روپیہ ہے، یعنی 1000 روپیہ ہے، اس اعتبار سے آپ اپنی مزدوری لے لیا، مان لیا 2000 لے لیا، 1500 لے لیا، یعنی مزدوری کے قریب تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ گھومتے ہیں اور اس کے بدلے آپ اس کا استغلال کرتے ہیں، یعنی آپ مس یوز کرتے ہیں، اور پیسے ملتے ہیں آپ کو کہ کینڈیڈیٹ کو بانٹو، اور اس کے اوپر جناب عالی کسی کو 1 کروڑ ملا، کسی کو 20 کروڑ ملا، کسی کو 5 لاکھ ملا، کسی کو 10 لاکھ ملا، اور پیشہ بنا کر کے لوگ 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ کماتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے کینڈیڈیٹ جوڑ کر کے۔ تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، رشوت ہے۔ یہ لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش، رواه الحاکم وصححہ، رشوت دینے والے پر، لینے والے پر، اور رشوت لینے اور دینے میں جو واسطہ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ بس آپ دستور کے مطابق اگر آپ نے کاروبار اپنا چھوڑا ہے تو اس کی مزدوری لے لیجئے، لیکن اس کے بدولت آپ پیسہ لیں اور پیسے کے ذریعے لوگ کینڈیڈیٹ کو خریدیں اور ووٹ دلائیں، کلا واللہ لا یجوز ابدا، ہرگز یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے۔